صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کریں۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی۔ چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ کہا تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تصریب علیہ، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہیں، گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا۔ 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے۔ اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا، پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو۔ وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔
تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا، کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا، لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو؟ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو، جاگ رہے آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ اسلام کی مخالفت کر دیں، ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی منفرد ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ رنگ تھا، دیکھیں نا، یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا ہے نا، اس فلک نے پہلی بار دیکھا، اس زمین نے پہلی بار، اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی، اس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ احد کا میدان ہے، 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے، ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے، تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں، وہ جو ساتھ پڑا ہے اس کے زخم گہرے ہیں، پہلے اسے پانی پلا دے، جا اسے دے دے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا، اس کا زخم زیادہ گہرا ہے، اسے پانی پلا۔ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، میں تو جوان ہوں برداشت کر لوں، بڑھاپے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، پہلے اسے پانی پلا۔ چوتھا کہنے لگا 5ویں کے پاس جا، 5واں کہنے لگا 6 کے پاس جا۔ حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا محمد کی غلاموں، رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے، زبانیں پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوت مرتے دم تک قائم ہے۔ کہتے میں 7ویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ، میں نے نہیں پانی پینا، جا پہلے کے پاس لے جا۔ کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، میں 7ویں تک آیا تو انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گواہ رہنا، محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں، گواہ رہنا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد۔ میرے دوستو لٹا ہوا برما، روتے ہوئے مسلمان، سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے، فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے،
साथ वाला पड़ोसी ज्यादा गरीब है, उधर न भेज दे। यहाँ गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाकों से मर गई। कहा साथ वाले पड़ोसी के घर से मैं कई दिनों से भूख की आवाज है, वहां भेज दे। उसके घर गई तो उसकी बीवी शौहर को मशवरा देती है, कहती है मेरे बच्चे तो दलेर है, साथ वाले के छोटे हैं, वो गुजारा नहीं, उधर न भेज दे। उधर गई। एक रवायत है 7 घर, एक रवायत है 21 घर। 21 घरों में घूमती हुई वो श्री फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तूने ही मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी भी इसने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्श नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है। और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा एसार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो श्री फिर आ गई है, अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इमाम नबी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घर, फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक के घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है।